وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 55 حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہم نے قرآن پاک سے اپنا رخ مکمل طور پر پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور تم اپنے رب کی طرف توبہ و انابت اختیار کرو اور اس کے اطاعت گزار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 55. وَاتَّبِعُوا، اور پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس بہترین کلام کی جو تمہارے لیے جو تمہارے اوپر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے. من قبل اس کے ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے بغتتاً، اچانک. وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہ چلے، تمہیں شعور بھی نہ ہو. اللہ. سامعین کرام، اللہ کی بندگی خالص اللہ کے لیے، بندگی اللہ کی اور دین اللہ کے لیے خالص کر لینے میں نجات ہے. اور گزشتہ جو سبق تھا ہمارا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو. وَأَسْلِمُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب آ جائے. خاص طور پہ سامعین کرام عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اب جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں ان میں اس ناگہانی آفت کا تذکرہ ہو رہا ہے جس سے پھر چھٹکارا مشکل ہے. اور بات یہ ہے سامعین کرام کہ
چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ بھئی تمہاری مرضی ہے کہ تم اللہ کو مقصود بناتے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو یا اس سے رخ پھیر لیتے ہو. من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا. میرے خیال سے سورہ طٰہٰ کی ہے یا جس صورت میں بھی ہے. من اعرض عنہ، جس نے بھی اس نصیحت سے منہ موڑ لیا تو اس کا بوجھ قیامت کے دن وہ خود اٹھائے گا. فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، اس کا بوجھ. یہ ہمیں احساس تو اس کا ابھی نہیں ہے سامعین کرام. خاص طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا رخ کس طرف ہے، کس طرف جا رہے ہیں. اور یعنی جب میں اپنے گرد و پیش کا اندازہ لگاتا ہوں یا جو میرے گرد و پیش ہو رہا ہے، تو ہر انسان میرے اپنے خیال میں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتا. آپ کو یعنی ایک 5,000 کا نوٹ دکھا کے اگر آپ یعنی 10 روپے کی یا چلے 5,000 یہ جو ہے نا 50 کے نوٹوں کی ایک گڈی ہوتی ہے نا 100 نوٹوں کی کڑکڑاتی ہوئی، تو اگر کوئی آپ کو ایک نوٹ تھما دے 10 روپے کا اور آپ سے وہ مطالبہ کرے کہ بھئی مجھے وہ دے دو، یہ تمہارے ہاتھ میں جو وہ ہے پیکٹ 50 کا پیکٹ، وہ میرے خیال سے 5,000 روپے بنتے، اور وہ پیکٹ اصل میں ہے پرانا 50 روپے کا، پرانے نوٹوں کا ہے، یعنی جو زیادہ زیر استعمال رہے ہوں اور پرانے ہوں، اور پھر آپ کو کوئی تھما دے. یہ میں مثال میں تھوڑی سی تبدیلی کر رہا ہوں، بات سمجھنے کی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کو 10 کڑکڑاتے نوٹ جو ہے پیش کرے کہ بھئی یہ نئے نوٹ لے لو اور یہ پرانے نوٹوں کی گڈی مجھے دے دو، وہ ہیں 5,000 اور یہ ہیں 50 روپے، آپ دے دیں گے؟ چلیے بتائیے. نہیں دیں گے، کوئی بھی نہیں دے گا، ذی ہوش انسان نہیں دے گا. میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان فائدے کی تلاش میں ہے اور یہ فائدے کا سودا کرنا چاہتا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ ہمیں ایک غلط فہمی لگ گئی ہے کہ دنیا جو ہے وہ حقیقت ہے، ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے. اب ہر ایک جو ہے جنت کو اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہے شیطان، اور یہ دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ بھئی مجھے لے لو اور آخرت کی فکر چھوڑ دو. ایسا ہے کہ نہیں ہے سامنے کرام؟ آخرت کی فکر چھوڑ دو، دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اور بس کھا لے پی لے جی لے. تو ایک بہت بڑی جو غلط فہمی لگ گئی ہے، اور جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس سے خبردار کیا ہے کہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا ہے یا ناس ہے، بہرحال جو بھی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز. تو وہ اس خطرے سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ ہم یعنی دھوکے میں ڈال دیا ہے اس دنیا نے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. اب دنیا کی یہ چمچماتی زندگی جو ہے یہ ہمیں اچھی لگتی ہے. مطلب ایک شخص جوان ہے، نوجوان ہے. اب عام طور پہ آپ دیکھیں، میں یہ بات مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لڑکے کے چہرے پہ داڑھی آتی ہے، بال آتے ہیں، بالغ ہونے لگتا ہے، تو والدین بھی نہیں چاہتے عام طور پہ کہ یہ میرا بچہ جو ہے داڑھی چھوڑ کے ملا بن جائے، عام طور پہ نہیں چاہتے. مجھے بھی یعنی اپنا میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ میرے گھر والوں میں سے کچھ ایسے تھے
کہ میرے منہ پہ بال آئے تو انہوں نے کہا چلو مٹھائی منگواؤ، یعنی انہوں نے چاہا کہ بھئی تم شیو کراؤ اور ہم مٹھائی منگواتے ہیں۔ میرے اپنے گھر والوں، یعنی میں نے اپنا آپ کو کہہ دیا، تو اسی طرح ہر ایک کے جو ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں والدین کی باتوں میں کہ بھئی بچے ابھی تو بڑا وقت ہے اور دنیا کماؤ، اپنی دنیا بناؤ اور یہ کر لیں گے، اس کے لیے وقت ہے، اس کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ اور وہ بھی میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو داڑھی مجبوراً چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ خشخشی داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آپ نے بتایا، آپ کو پتہ ہے جس طرح داڑھی کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، مہینے بعد جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کہ بھئی اس کو ذرا ٹرم کر دو۔ اور پھر بعض لوگ جو ہے فرینچ کٹ فرینچ داڑھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن فرینچ کٹ، لیکن وہ ذہنیت کا جو کباڑہ ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہیے۔ یہ اب جو تذکرہ شروع ہونے والا ہے سامعین کرام، یہ ٹوٹلی عذاب کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے امید دلا دی کہ بھئی انیبوا الی ربکم اور لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، لیکن اب جو تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، جو آئندہ چند آیات پیش آ رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے خبردار کر رہا ہے کہ بھئی وہ اس سے پہلے بھی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اس میں تھوڑا سا مضمون رہتا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ عذاب جو ہے وہ آئے گا۔ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بھی بات کہی ہے نا کہ انسان جو ہے دنیا میں جب یہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو ضرور دو راستوں میں سے ایک راستہ اپنانا ہوتا ہے، ایک نقصان کا راستہ ہے اور ایک فائدے کا راستہ ہے، یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ ایک سیدھا راستہ ہے اور باقی راستے ٹیڑھے ہیں۔ عام طور پہ ہم ٹیڑھے راستوں کا انتخاب کر لیتے ہیں، ٹیڑھے راستوں کا انتخاب کر لیتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں، ہدایت سے مجھے یہ کہنے دیں کہ اجتماعی طور پہ ہم نے راہ ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو یہ بہت بھاری کتاب ہے، بہت بھاری بات ہے سامعین کرام جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو اس پہ سوچنا ہوگا کہ آیا میں تو ان میں شامل نہیں ہوں جنہوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ناظرے کے حساب سے نہیں، حفظ کے حساب سے نہیں، یا تفسیریں آپ لے لیں اور بس اپنے الماری میں تفسیریں سجا دیں، ایسے نہیں۔ قرآن ایک نشان منزل ہمیں بتاتا ہے اور اس کا راستہ بتاتا ہے، نشان منزل بتاتا ہے اور اس کا راستہ بتاتا ہے، تو اس طریقے سے تو ہم نے قرآن کو من حیث القوم چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت دردناک بات ہے اور بہت بڑے عذاب کا یعنی ہمیں بتا دی ہے کہ بہت بڑے عذاب میں انسان گرفتار ہونے والا ہے۔ عذاب میں تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم میں سے جو شخص بھی ہے دنیا میں آ کے، جو بھی انسان ہے جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے، یا تو وہ سیدھے راستے کا انتخاب کرے گا، یا تو وہ اللہ کو اپنی منزل بنائے گا، آخرت کو اپنی ترجیح بنائے گا، نہیں تو پھر وہ دنیا کو اپنی ترجیح اول بنا کے اور دنیا کو حقیقت سمجھ کے ایک زندگی گزارے گا۔ جس نے بھی دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی شمار کر لیا، اور ہم نے کر لیا ہے، یہ میں جملہ لگاتا ہوں سامنے کرام، آپ اس سے خبردار رہیں کہ ہم نے کر لیا ہے انتخاب، اس کو حقیقی زندگی سمجھ لیا ہے، اسی کے مستقبل کو ہم نے اپنا مستقبل سمجھ لیا ہے اور قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے، قرآن کو ترک کر دیا ہے اور عملاً اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم مسلمان عملاً اس قرآن پاک کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کی تحقیر میں مبتلا ہیں، اس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ یہ بہت بھاری باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، اس پہ آپ کو ضرور سوچنا ہوگا۔ اگر یعنی اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں یہ ایک خیر خواہی کی باتیں ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں، یا ٹھیک ہے آپ تسلی رکھیں، میں تو پھر آپ کو تسلی بھی دوں گا نا۔ اگر آپ نے قرآن کے جو دعوت ہے اس کو قبول کر لیا اور قرآن کے راستے پر آپ چل رہے ہیں،
جو کہ صراط مستقیم ہے اور جس کی منزل جو ہے وہ اللہ ہے، پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، میں مبارکباد دوں گا آپ کو اگر آپ نے ایسا کر لیا ہے۔ اللہ آپ کی منزل ہے، اللہ آپ کا مقصد حیات ہے، زندگی موت آپ نے اللہ کے لیے خاص کر دی ہے، تمام دین اللہ کے لیے آپ نے خاص کر لیا ہے اور اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں، تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں آپ کو اللہ کی طرف سے شاباش دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ بہتر ہے، بہت اچھا ہے جو آپ نے منزل آپ نے بنا لیا ہے جس ہستی کو، اور بہت خوشخبریاں ہیں آپ کی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بہت بد خبریاں ہیں آپ کے لیے، عذاب کی خوشخبری ہے پھر آپ کے لیے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھیں، دنیا تو گزر جانے والی چیز ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا تو گزر جائے گی، جس طریقے سے بھی وہ گزر جائے گی، اچھی بری گزر جائے گی، ہر ایک کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن جو آنے والی زندگی ہے وہ پھر اس کا گزرنا محال ہے، وہ پھر جیسے بھی حالات ہوں گے اور تو پھر آپ اس میں رہیں گے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے سامعین اکرام کہ اس سے اس برے انجام سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ہمیں نصیحت کر رہا ہے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کہ اگر تم اس عذاب سے نجات چاہتے ہو تو جو تعلیم، جو احکامات، بہترین طرز زندگی میں نے نازل کی ہے اس کا اتباع کرو، یعنی ان طریقوں کے مطابق زندگی گزار دو۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم پہ عذاب الہی ہوگا۔ اور میں عذاب کی آپ کو بتاتا رہتا ہوں سامعین کرام کہ جس نے بھی اس نصیحت سے منہ موڑ لیا، قرآن سے منہ موڑ لیا، اس کی دنیا، وہ اس کا مزہ دنیا میں بھی چکے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن، لہم خزی فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی شرمندگی ہے۔ دنیا میں دیکھیں، اصل جو یعنی جو مین جو آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا سکون، آپ کو قلبی سکون میسر نہیں ہوگا، آپ مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے اور وہ پریشانیاں ساری زندگی دنیا کی ہوں گی، ظاہر کی ہوں گی، آخرت کو تو آپ نے بھلا دیا۔ تو اب یہ ہے کہ آپ یعنی رسوائی اور شرمندگی، یہ دنیا میں بھی آپ اس کا شکار رہیں گے۔ اب دیکھیں، آپ اگر پوچھیں گے کہ بھئی یہ جو یورپ ہے، امریکہ ہے، لندن ہے، ان میں تو کوئی ایسی رسوائی اور شرمندگی ہم نہیں دیکھ رہے، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پھر ظاہر پہ فیصلہ نہ کر لیں۔ اصل جو چیز ہے، دیکھیں، بہت بڑا عذاب میں آپ کو بتا رہا ہوں سامعین کرام، ذرا آہستگی سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جذباتی رو میں بہہ گیا ہے، نہیں۔ دیکھیں، بہت بڑی نعمت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، بس۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی ہے، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور بہت بڑا عذاب کون سا ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہ عذاب تو دنیا میں وارد ہوتا ہے سامنے کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی کہ ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں اسے، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، کل انعام، جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا، ان کی آنکھیں ہیں ولیکن لا یبصرون بہا، اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کی آیت ہے قرآن۔ اور پھر آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے، کلا برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ قرآن سے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا یقین آ جائے کہ ہاں
زندگی میں بھی یہ عذاب سہنا پڑتا ہے، اور ایسے عذاب میں انسان مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ان کے دل پتھر دل ہو جاتے ہیں دنیا میں، یہ دنیاوی عذاب میں بتا رہا ہوں آپ کو سامنے کا، اور پھر یہ ان کی جو زندگی ہے ان پر دوبر ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھایا جائے گا، لیکن دنیا کی زندگی ان پر دوبر ہو جاتی ہے۔ آپ کسی دیکھیں نا، آپ مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ بھئی یہ قلبی سکون اس کو میسر ہے، لاکھوں پاؤنڈ ہوں اس کے پاس، ڈالر ہوں، اور بتیرے بنگلے ہوں، بتیری گاڑیاں ہوں، آپ مجھے ایک شخص بتا دیں کہ وہ قلبی سکون، دائمی سکون اس کو میسر ہے؟ نہیں بتا سکتے آپ، ہو ہی نہیں۔ مادیت میں جو ہے وہ سکون ہے ہی نہیں سامنے کرام۔ یہ ایک بات اچھی طرح اپنے پلے سے، دنیا اگر آپ کا منزل و مقصد بن گئی، آپ کبھی چین کی نیند نہیں سوئیں گے، قلبی سکون آپ کو میسر ہی نہیں ہو سکے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، میں تو آپ کو قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو ایمان والے ہیں اور دل مطمئن ہے اللہ کی یاد سے، اور دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے، تو شرمندگی، رسوائی اور پتھر دل بن جاتے ہیں، دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اور ختم اللہ علی قلوبہم کلا بران علی قلوبہم اولئک فی ضلال بعید۔ مختلف عذاب ہیں سامعین کرام، یہ دنیاوی عذاب ہے، یہ تو اخروی عذابوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو دنیاوی عذاب قرآن سے نکال کے بتا رہا ہوں کہ دنیا بھی اگر، یعنی آپ دیکھیں، انسان غلط فہمی کا شکار یہ ہے کہ دنیا کو منزل بنا کے میں کوئی چین کی نیند سو سکوں گا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر کسی کی ہے، آپ کی ہے، تو آپ نکال دیں یہ خیال اپنے ذہن سے۔ سکون، چین کی نیند آپ نہیں سو سکیں گے، مرتے دم تک آپ پریشان رہیں گے۔ یہ آپ لکھ لیں اور پھر آزمان لیں اس بات کو۔ لیکن دیکھیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو ہلکی ہیں، یہ جو بھی ہے یہ تو آپ کی ذات پہ ہے نا، لیکن جو اصل عذاب ہے اور اصل وہ جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو، اور آپ یعنی اللہ کی کتابوں میں آپ یعنی مردود لوگوں میں لکھ دیے جائیں، اور آپ کا ساتھی شیطان بن جائے۔ یہ دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی ایسا ہوتا ہے سامعین کرام کہ اگر یعنی دو صورتیں ہیں، یا تو آپ نے اللہ کا انتخاب کر لیا ہے بحیثیت منزل، مقصد حیات، پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ پھر آپ ان رحمت اللہ، اس کی رحمت آپ کے قریب ہوتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور پھر جو ہے فرشتے جو ہیں وہ آپ کی تائید اور امداد میں لگا دیے جاتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، وہ الگ مضمون ہے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، اور دیکھیں میں آپ سے یعنی آپ کو الجھاؤں گا نہیں، یا ایسی باتیں جو حقیقت کے خلاف ہوں، یا ایسا کوئی محض ڈراوا ہو، یہ نہیں، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں گا۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اب آپ کا شیطان آپ کا ساتھی ہے۔ یہ قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آیت بھی سن لیں۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا اس کے لیے نقید لہ شیطانا، ایک شیطان میں اس پہ مقرر کر دیتا ہوں، فہو لہ قرین، وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور کما قال، ایسی آیت ہے سامنے کرام۔ لیکن شیطان آپ کا ساتھی بن جائے گا،
آپ تو پھر مجسم شیطان بن گئے. شیطان نے ایک حکم سے اعراض کیا تھا، آپ نے تمام ہدایات سے اعراض کر لیا ہے. آج وہ وقت ہے سامعین کرام کہ مکمل قرآن سے ہم نے اعراض کر لیا ہے. شیطان نے تو ایک حکم سے انکار کیا اور وہ مردود ہو گیا. ہم نے مکمل قرآن سے اعراض کر لیا ہے، اللہ کی یاد سے اعراض کر لیا ہے. اپنی منزل ہم نے دنیا کو بنا لیا ہے. تمام کوششیں ہماری دنیا کے لیے ہیں، گم ہو گئی دنیا کے لیے. یہ اکثر جو میں نے اردو کے الفاظ کا ہے، یہ ترجمہ تھا قرآن کی آیات کا. آپ یہ نہ سمجھے میں اپنے آپ سے لگاؤں. تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یعنی جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تم جو بہترین کلام میں نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، اس کی پیروی کرو. اس سے پہلے أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ عذاب وہ تم پہ آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. اب سامعین کرام، اب آپ ہمیں ترجمہ بھی سنا دیں. واتبعوا، پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس بہترین کلام کی جو میں نے نازل کیا ہے تمہاری طرف، جو نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، قبل اس کے کہ آ جائے تم پہ عذاب اچانک. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. And follow the best of what was revealed to you from your Lord before the punishment comes upon you suddenly while you are unaware. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.